بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تحریفات کربلا، مؤلف استاد شہید آیت اللہ مرتضی مطہری رحمۃ اللہ علیہ، مترجم سید غضنفر حسین بخاری صاحب، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن لاہور پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، ائمہ دین کی تاکید۔ یہ جو ائمہ دین کی طرف سے مجالس عزا کے دوام و بقا کی تاکید وارد ہوئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ حسین علیہ السلام شخصی منفیت کی طلب میں شہید نہیں ہوئے، نہ وہ امت کے گناہوں کے فدیے میں شہید ہوئے، بلکہ رائے حق اور باطل کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ ائمہ دین نے چاہا کہ حسینی مکتب دنیا میں زندہ رہے۔ شہادت حسین علیہ السلام ایک مکتب کی شکل میں حق کے باطل کے خلاف جہاد کے مکتب کی شکل میں ہمیشہ کے لیے قائم رہے، ورنہ حسین علیہ السلام کی ذات کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم روئیں یا نہ روئیں، اور خود ہماری ذات کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر گریہ کر لیں یا جلوس کی شکل میں کوچہ و بازار میں گھومیں۔ دراصل اس سے ائمہ دین کا مقصد یہ تھا کہ قیام امام حسین علیہ السلام ایک مکتب فکر کی شکل میں، ایک نورانی مشعل کی شکل میں دنیا میں باقی اور قائم رہے، کیونکہ یہ حق و حقانیت کا ایک روشن چراغ ہے، حق طلبی اور حریت و آزادی کی آواز ہے، اور ظلم کے خلاف جہاد کا ایک فلسفہ ہے۔ انہوں نے چاہا کہ یہ پاکیزہ روشنی، یہ آواز حق اور یہ رہنما فلسفہ زندہ و جاوید رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دستور عزاداری خود ائمہ دین کے عہد میں کتنا مؤثر رہا ہے؟ کتنی تاکید انہوں نے شعراء کو اسے نظم کرنے کے بارے میں کی ہے، اور کیسے کیسے شاعر اس مکتب نے پیدا کی ہے۔ اس مکتب سے کمیت اسدی اور جبل خزائی پیدا ہوئے۔ جانتے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ یہ عرف عام میں روزہ خوانی تھے اور مرثیہ گو شاعر تھے، لیکن محتشم کاشی صاحب ہزار خواب جیسی نہیں۔ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ آپ کو کمیت اسدی اور جبل خزائی، ابن الرومی، ابو فراز حمدانی کے کچھ عربی کے اشعار سناؤں، تاکہ آپ ان کا موازنہ محتشم کاشی کے اشعار سے کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ لوگ خالصتاً مکتب حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ کمیت اسدی اپنے اشعار کے اسلحے کے ساتھ بنی امیہ کی حکومت کے لیے ایک بختر بند فوج سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا گیا۔ وہ کیا اور کیسا انسان تھا؟ کیا وہ صرف ہمارے روزہ خوانوں کی طرح کا ایک روزہ خوان ہی تھا کہ مجلس میں آیا، 4 شعر پڑھے اور فیس وصول کر کے چلتا بنا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اپنے شعروں سے دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ اس کے شعروں نے تو عمومی بادشاہی کی بنیادیں متزلزل کر دی تھیں۔ وہ یوں ہی تو عمومی مطلق العنانیت کے لیے مسلح فوجی خطرہ نہیں بن گیا تھا۔ ایک دفعہ جب عبداللہ بن حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی کمیت کے اشعار سے اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے اپنی جاگیر کا ملکیت نامہ اسے نظر کر دیا، لیکن کمیت نے جواب دیا، میرے لیے قطعاً ناممکن اور ناجائز ہے کہ اپنے اشعار کے عوض مال دنیا قبول کروں۔ میں سید الشہداء علیہ السلام کا مرثیہ خواہ ہوں اور اس مرثیہ خوانی کے عوض پیسے وصول نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی طرف سے اصرار اتنا شدید تھا کہ آخر کار اسے قبول کرنا ہی پڑا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ جناب عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں عرض گزار ہوا، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ قبول کرنے کا وعدہ فرمائے تو عرض کروں۔ آپ نے کہا، ضرور مانوں گا، لیکن تمہارے سوال کا پتہ تو چلے۔ کمیت نے کہا، گستاخی معاف، لیکن آپ وعدہ فرما دیں کہ جو کچھ بھی ہے آپ منظور فرما دیں گے۔ آپ نے وعدہ کر لیا، بلکہ شاید قسم بھی کھائی، تو فوراً جاگیر کا ملکیت نامہ آپ کے ہاتھ میں دے کر کہنے لگا، یہ واپس لے لیجیے، میں اسے نہیں لے سکتا۔ ایک دفعہ بنی ہاشم نے
اس کے لیے کچھ رقم جمع کی اور اسے دینا چاہیے، لیکن اصرار کے باوجود اس نے اسے قبول نہ کیا۔ اس مرد مومن نے اپنے شعروں اور مرثیہ گوئی کی وجہ سے کیسے کیسے مصائب برداشت کیے اور کتنی کڑیاں جھیلیں، یہ ایک مستقل داستان ہے جو اس کی المناک شہادت پر ختم ہوتی ہے۔ آخری وقت میں اسے یوسف بن عمر ثقفی حاکم کوفہ کے گھر لے گئے۔ وہاں 8 وحشی اس پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں کے پیر در پہ ضربوں سے اسے شہید کر دیا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہم آل محمد، اللہم آل محمد۔ خدا رحمت ڈبل خزائی کو دیکھیے، اور وہ کہا کرتا تھا کہ میں 50 برس سے اپنی سولی کا سامان اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، معاصر مصری علماء نے ان عظیم شعراء کے بارے میں مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان مرثیہ کو مومنین کامل کی عظمت شان میں یہی کہنا کافی ہے کہ خود ائمہ دین نے ان کی کوششوں کو سراہا اور سند استحسان سے نوازا تھا۔ آپ انہی روزہ خوانوں کے کس صف میں قرار دیں گے؟ انہوں نے مرثیے ضرور کہے لیکن وہ ہمارے یہاں کے مروج مرثیے، عابد بیمار شام کا بازار، توق گرابار، زینب ناچار، مجمع فجار، میخوار کا دربار جیسے نہیں، بلکہ رزمی شاعری کا شاہکار ہیں جن میں ذکر مصائب کربلا نہایت احتیاط اور تاریخی دیانت سے کیا گیا ہے۔ ان میں ایک مرثیہ تو کسی انقلابی مفکر کے ایک پورے سلسلہ مقالات جتنی افادیت و اہمیت کا حامل ہے، جس میں ذکر مصائب کربلا کے ساتھ ساتھ بنی امیہ اور بنی عباس پر بہت گزن قسم کی تنقید بھی کی گئی ہے۔ متوکل کے مظالم، آپ نے سنا ہوگا کہ متوکل عباسی نے حکم دیا تھا کہ نہر فرات کو کاٹ کر قبر حضرت سید الشہداء پر سے گزارا جائے تاکہ ذریعہ مبارک کا نشان مٹ جائے اور کوئی شخص آپ کی زیارت کی سعادت نہ حاصل کر سکے۔ علاوہ ازیں اس کے عہد نامسعود میں زائرین حسین علیہ السلام کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے اور انہیں سخت ترین عذاب و عفریت سے دوچار کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ کا نام لینے والوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی تھیں۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ متوکل صرف کسی نفسیاتی عقیدے میں مبتلا تھا یا صرف حسین علیہ السلام کے ساتھ اسے خدا واسطے کا بیر تھا، نہیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان دنوں عزاداری امام مظلوم کے بارے میں ائمہ دین کی تاقیدی ہدایات کے نتیجے میں لفظ حسین کمیت اسدی اور دیبل خزائی جیسے شعراء پیدا کر کے انقلاب کی قطعی رمز بن گیا تھا۔ متوکل دیکھ رہا تھا کہ ان شعراء انقلاب میں سے ہر فرد اس کی حکومت کے لیے ایک باقاعدہ مسلح دشمن فوج کی طاقت رکھتا تھا۔ اسے پورا اندازہ تھا کہ مقتول حسین اس کے لیے زندہ حسین سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ائمہ دین کی ابقا و حیا عزاداری حسین علیہ السلام کی مسلسل کوششوں اور اس کے بارے میں تاقیدی احکام کی وجہ سے نام حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک آئیڈیل، ایک فکریے اور ظلم و ستم اور جور و استبداد کے خلاف جہاد کی ایک رمز بن گیا تھا۔ اس لیے متوکل نے دل میں اس آئیڈیل، اس فکریے، اس عقیدے اور اس ذکر کی بے خونی کی تدبیر مکمل کر لی تھی، ورنہ اسے حسین علیہ السلام سے کوئی ذاتی پرخاش یا رنجش نہ تھی۔ لیکن وہ بیوقوف نہ تھا، صاف دیکھ رہا تھا کہ حسین علیہ السلام کا نام اسی ذکر مصائب کربلا کے ذریعے ایک ایسے انقلابی مکتب کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ اگر اسے ختم نہ کیا گیا تو متوکل نہ رہے گا۔ پھر ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ جب تک مرثیہ اور مرثیہ خوان حضرات نے تعلیمات ائمہ و علماء کی پیروی میں حقائق تاریخیہ سے اپنی وابستگی قائم رکھی، بیان واقعات و مصائب کربلا میں احتیاط کی اور تحریفات سے اجتناب کیا، تو اصلاح معاشرہ کی کوششوں میں وہ انتہائی عظیم کامیابیوں سے دوچار ہوئے
اور نہایت حیرت انگیز کردار انجام دیا۔ میں پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عزاداری سے متعلق ہمارے موجودہ غلط طور طریقوں کے باوجود اب بھی خوش قسمتی سے ہمارے عوام کے خیالات و احساسات جناب سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں نہایت پاکیزہ اور قابل قدر ہیں۔ کچھ لوگ البتہ ایسے بھی ہیں جن کی نیتوں میں تو شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ عزاداری کے اس مکتب سے کما کہو استفادہ نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے ایک مضحکہ بنایا جا رہا ہے، تو بددل ہو کر اس سے متنفر ہو جاتے ہیں اور اسے غیر مفید اور فضول سمجھ کر اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ اس سے گناہ بخشے جاتے ہیں، ورنہ وہ کبھی گریہ وغیرہ نہ کریں، لیکن اس میں حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ اسے ایک نیک کام اور مکتب حسینی علیہ السلام کے دوام و بقا کے لیے ضروری عمل سمجھ کر عوام کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اور چونکہ اس سے انسانی اور اسلامی اقدار کا احیاء ہوتا ہے، اس لیے اسے باعث خوشنودی حق تعالیٰ بتا کر اس پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ کچھ لوگوں کو راضی کر دکھائیے کہ ایک جماعت کی شکل میں کسی جگہ جمع ہو کر نصف گھنٹے کے لیے کسی پر مثلاً شاہ عباس صفوی ہی پر گریہ کریں، لیکن آپ ہزاروں روپے دے کر بھی کسی کو اس پر آمادہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ گریہ احساس پر منحصر ہے۔ جب تک انسان متاثر نہ ہو رو نہیں سکتا، اس کے لیے یا رنج و حزن درکار ہے اور یا محبت و عقیدت۔ مسلمانوں کے دلوں میں سید الشہداء علیہ السلام کے لیے حقیقی احساسات موجود ہیں، وہ بہرحال امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عشق رکھتے ہیں اور سوزے دل سے آپ کے مصائب پر گریہ کرتے ہیں۔ صرف محرم اور سفری کے دوران منو آنسو آپ پر بہائے جاتے ہیں، اس مدت کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی مجالس برپا ہوتی رہے ہیں، ان میں گریہ وزاری اور رخشباری کی جاتی ہے، اور جب تک غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، محبت نہ ہو، عشق نہ ہو، احساسات نہ ہو، رونا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ احساسات بہت بیش قیمت ہیں، لیکن اس وقت ان کے کما کو استفادہ نہیں کیا جا رہا، اور وہ ایمان افروز نتائج اس سے حاصل نہیں ہو رہے جو بہرحال حاصل ہونے چاہیے۔ حقیقت استفادہ، ہمارے پاس بیسیوں ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے ہم نے ابھی تک استفادہ نہیں کیا۔ کئی پہاڑ اور دریا ایسے ہیں جن سے ہم ہنوز کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن کیا یہ واقعی بیکار چیزیں ہیں جن کی ہمیں کوئی ضرورت و احتیاج نہیں؟ پیٹرول صدیوں سے ہماری زمین کی تہوں میں موجود تھا، لیکن ماضی قریب تک ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکے تھے، تو کیا یہ کہنا درست ہوتا کہ پیٹرول ہے ہی ایک فضول چیز؟ اس کے علاوہ بھی کئی قیمتی معدنیات اس سرزمین کے اندر موجود ہیں جن سے ہم نے ابھی تک استفادہ نہیں کیا، تو کیا وہ سب فضول اور بیکار ہیں؟ میرے عقیدے میں اگر ہمارا ملک اصلاح چاہتا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے، اقوام عالم میں بلند مقام کا خواہاں ہے، علم و صنعت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور حریت فکر اور آزادی رائے کی کوئی قدر ہماری نظروں میں ہے، تو اس کے لیے بہترین اور نزدیک ترین راہ یہی ہے کہ حسین علیہ السلام جیسے صاحب مکتب عظیم انسان کے بارے میں عوام کے انہی سچے اور حقیقی احساسات سے استفادہ کیا جائے۔ قیام حسینی علیہ السلام سے استفادہ، ہمارے دین و مذہب کا دستور ایک نہایت عظیم دستور ہے جس کا اتباع ہم پر لازم ہے۔ بہرحال آج ہمارے ممبر اور مجلس خوانی کی جو بھی صورت ہے، سانحہ عاشورہ ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ عزاداری حسین علیہ السلام کے ادامہ و اقامت کے لیے ائمہ طاہرین کی تاکیدات کا نتیجہ ہے، اور عزاداری ہی کی برکات سے ہے۔ اب ہمارے عاقل اور فہمیدہ طبقے کے ذہن میں ایک تقاضا ابھر رہا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ اب جب کہ اقامت و حیائے عزاداری کا عمل دوام کی راہ پر چل نکلا ہے، تو کیوں نہ ان بھری ہوئی روزمرہ کی مجالس سے ایک اور ضروری استفادہ نہ کیا جائے۔
اور اضافی طور پر ایک اصولی مقصد نہ حاصل کیا جائے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے ہمارے فرائض و واجبات میں داخل ہے۔ اس طرح سے حسین علیہ السلام دو کرسیوں کے مالک ہو گئے، ایک کرسی مرثیہ اور روزہ خوانی کی جس کا اگرچہ صحیح طریقے سے اتباع نہیں ہوا، پھر بھی جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے اور اس سے اچھے ہی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اور دوسری کرسی آپ کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ ہم شیعان علی میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سارا عمل حسین علیہ السلام کے نام سے ہی انجام پاتا ہے۔ کیا ہی مبارک کام اور کتنا ہی متبرک یہ رجحان ہے کہ کرسی اعضائے حسین علیہ السلام ضمن امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تعلیم اصول و فروغ دین کی مسند بھی بن گئی ہے۔ عوام کے بنیادی انسانی احساسات سے یہ استفادہ یقیناً قابل تبرک ہے۔ لوگ جتنی تعداد میں حسین علیہ السلام کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں غالباً کسی اور نام پر اتنا انسانی اجتماع نہیں ہوتا۔ اہل دانش حضرات کی یہ سوچ بڑی مستحسن ہے، لیکن اس پر عمل کی نوعیت کیا ہو یہ ہر اہل منبر کی ذاتی لیاقت اور حسن تدبیر پر منحصر ہے۔ یہ اس کا کام ہے کہ خواہ اصول عقائد بیان کرے، ضروریات و بدیہات دین کا ذکر کرے، پنج و نساء کی بات کرے، حلال و حرام سے آگاہ کرے، یہ دینی و دنیاوی مسائل سمجھائے۔ سامعین کو بہرحال نام حسین کی برکت سے ہمتن گوش پائے گا۔ بہرحال اپنے پیغام کو اپنے سامعین کے ذہن نشین کرنے میں کامیابی خالصتاً اس کی ذاتی لیاقت و صلاحیت پر منحصر ہے۔ ان حقائق کی بنا پر یہ کہنا درست ہے کہ آج ہمارے اہل منبر کی جملہ سرگرمیوں کا منشا و مولد سانع کربلا ہی ہے، اور ہم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مبدا کی حفاظت کا سب سے اہم مرکز ہمارا منبر ہے، جس کی رونق ذکر معصومین اور نام حسین علیہ السلام ہے۔ اب جبکہ احوال یہ ہے تو ہمیں عزاداری کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور اس میں جو خامیاں نظر آتی ہیں ان کی اصلاح کی تدبیر کرنا چاہیے، مرثیہ خوانی کے نقطۂ نظر سے بھی اور عوام کی ہدایت و ارشاد کے زاویہ نظر سے بھی۔ مثلا نمبر 1، اول الذکر نقطۂ نگاہ کے مطابق اہل منبر کو فلسفہ قیام حسین علیہ السلام اور عزاداری کے بارے میں ائمہ اطہار کے احکام و فرامین پر اپنی توجہات کو مرکوز کرنا چاہیے اور بار بار انہیں اپنے سامعین کے گوش گزار کرنا چاہیے تاکہ وہ انہیں باقاعدہ ذہن نشین ہو جائیں۔ علاوہ ازیں متکلمین کو بھی پوری بصیرت و احتیاط سے انقلاب حسینی کے مستند حقائق بیان کرنے چاہیے، اور ان کی معلومات میں تبحریہ کم از کم کافی وسعت ہونی چاہیے، نہ کہ وہ کسی عوامی شاعر کے جنگ نامے میں مذکورہ افسانوں تک محدود ایک دوسرے سے سنے سنائے مجمع بازانہ ٹوٹکوں پر منحصر ہو۔ مثلا اگر یہ پوچھا جائے کہ جناب آپ نے فلاں بات کس سند سے بیان کی، تو اگر جواب یہ ہو کہ فلاں لسان الذاکرین یا فلاں صدر الواعظین سے سنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے کتاب ملاحظہ فرمانے کی زحمت کشی کی ضرورت ہی محسوس نہیں فرمائی۔ اس زمن میں داستانیں تو بے شمار بیان کی جا سکتی ہیں جو اگر طوالت بیان کا اندیشہ نہ ہوتا تو بطور نمونہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کی جاتی ہیں، جن سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک روزہ خوان کی گھڑی ہوئی روایت جنگل کی آگ کی تیزی سے دوسرے روزہ خوانوں میں محلہ با محلہ، قریہ با قریہ، شہر با شہر، حتیٰ کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیل جاتی ہے۔ اس بارے میں ایک مثال مجلس دوئم میں بیان ہو چکی ہے۔ تاریخی واقعات کو ہمیشہ معتبر کتب تاریخ یا معتبر مورخین کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے۔ یہی علامہ آیتی صدر اسلام کی تاریخ کے بھی مورخ ہیں، اور میں پورے یقین و اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے تہران یا شاید پورے ایران اور بر اعظم پاک و ہند میں نہیں رکھتا،
اور اسلامی تاریخ کے اس ابتدائی حصے کی جزیات سے کوئی بھی شخص ان کے برابر وقف و مطلع نہیں ہے۔ اس مرد اعلام کو اس عہد کی تمام تواریخ کے متون پر پوری دسترس اور عبور حاصل ہے، اور ان کی دقیق جزیات پر ان کی نظر بہت گہری اور رسا ہے۔ مثلا اگر جنگ بدر کے بارے میں آپ نے ان سے سوال کیا تو اس میں شریک ایک ایک فرد کا نام بتائیں گے، اور بعض اوقات تو اس کے والد، والدہ، اعزاء و اقرباء، حتیٰ کہ اس کا نسب تک آپ کو بتا دیں گے۔ جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے سند کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ ہمیں حقیقی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ ان کی آخری تالیف، جسے تہران یونیورسٹی نے شائع کیا ہے، تاریخ اندلس ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے جو ایک بہت بڑے اسلامی حادثے کے بارے میں تحریر کی گئی ہے۔ مسلمانوں اور بالخصوص ہم نے اس تاریخی حادثے کے متعلق اس تاریخی حادثے کے موضوع میں بہت ہی کم دلچسپی لی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ بہرحال یہ لازمی ہے کہ فلسفہ قیام حسین علیہ السلام کو بار بار منبر پر بیان کیا جائے اور فلسفہ عزاداری پر روشنی ڈالی جائے، تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے حصول کی تاکید امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اور ایک بار پھر ہم کمیت اسدی اور دیبل خزائی جیسے کامل الایمان انقلابی شاعر پیدا ہوں جو اپنے پرتاثیر کلام سے عزاداری کے فلسفے کو فروغ دیں۔ ایسا کوئی بھی قدم ہرگز نہ اٹھایا جائے جو عزاداری کے بارے میں عوام کے احساسات پر مبنی اثر ڈالے، بلکہ انہیں مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ ایسی تدابیر اختیار کرنے چاہیے جن سے عوام میں حق کی راہ میں ایثار و قربانی اور باطل کے خلاف نفرت و جہاد کے جذبات و احساسات فروغ پائیں۔ جیسا کہ آیت اللہ بہشتی نے فرمایا، حق و باطل کی جنگ ہمیشہ سے دنیا میں برپا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون، ابراہیم علیہ السلام و نمرود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابو جہل، علی علیہ السلام، معاویہ، حسین علیہ السلام و یزید تاریخ کے ہر دور میں دنیا میں موجود رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے افراد ہر زمانے میں بنفس نفیس دنیا میں موجود رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام حق کی اور نمرود اور فرعون، ابو جہل، معاویہ اور یزید باطل کی رمز ہیں جس سے کوئی دور خالی نہیں رہا۔ لہذا اول الذکر کے نقش قدم پر چلنے والے حق کے طرفداروں کو مجازن حق اور باطل کے پیروکاروں کو مجازن باطل کہا گیا۔ یہاں تک کہ ہمارا بیان بحث کے پہلے حصے یعنی مرثیہ خوانی کے بارے میں تھا، اب ہم دوسرے حصے یعنی ہدایت و ارشاد اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ہمیں اس دستور پر جو خطبہ جمعہ کے بارے میں بیان ہوا اور جس کے ضمن میں گزشتہ شب حضرت رضا علیہ السلام سے ایک روایت بھی نقل کی گئی، عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک جامع دستور ہے۔ ہمارے ہر گلی کوچے میں نماز جمعہ نہیں ہوتی کہ اس دستور سے خطبہ جمعہ میں استفادہ کر سکیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ حسین علیہ السلام کے نام سے برپا ہونے والی مجالس اور دیگر اجتماعات میں منبر کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں اور اپنے خطبوں، تقریروں اور مجلس خوانی کے دوران اس دستور کی اہمیت پر روشنی ڈالیں اور اس سے استفادہ کریں۔ گزشتہ شب جو روایت میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے بیان کی، خطیب کے فرائض کو ان 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ نمبر 1 پند و موعظت، نمبر 2 تعلیم مسلح دینی و دنیاوی، نمبر 3 اطلاع امت بر احوال مسلمانان عالم۔ پند و موعظت، جمعے کے روز
خطبہ اس وجہ سے لازم کیا گیا ہے کہ وہ دن عوامی اجتماع کا ہوتا ہے، جس میں امیر مسلمین کو موقع ملتا ہے کہ عوام کو پند و نصیحت کرے، اطاعت الہی کی انہیں ترغیب دے اور مصیبتیں اور معصیت خداوندی سے انہیں خوف دلائے۔ چنانچہ پہلا فرض ممبر سے واضح و نصیحت کا ہوا۔ واضح و نصیحت جیسا کہ میں نے گزشتہ شب عرض کیا کہ ایک انداز ہے جو سامعین کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور ان کی سختی اور اثر ناپذیری کو زائل کرتا ہے، قوت غضبی اور قوت شہوی کو اعتدال پر لاتا ہے، نفسانی خواہشات کی آگ کو بجھاتا اور دل کو صفا اور جلا دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی موعظت سے بے نیاز نہیں ہے، نہ کوئی انسان معاشرہ ہی ایسا موجود ہے جسے اس کی ضرورت و احتیاج ہو، لیکن جو موعظہ براہ راست دل پر اثر انداز ہوتا ہے، صرف دینی کے حوالے سے اس میں یہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دینی مواعظ ہی ہیں جو دلوں پر اثر انداز ہو کر ان میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر کہ موعظہ دینی زبان میں بیان کیا جائے، واعظ پر لازم ہے کہ خود بھی اپنے الفاظ سے متاثر اور تہہ دل سے موعظت کا فریضہ بجا لائے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں جسے موعظت کی ضرورت نہ ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کی تعلیم سے بے نیاز ہو، لیکن موعظت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی بات کا علم حاصل کر لینا ایک بات ہے، لیکن کسی واضح مومن و متقی کی نصیحت سے متاثر ہو کر حقیقت الہیہ سے ہم آہنگ ہونا دوسری بات ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے صحابی سے فرمایا، اذنی مجھے نصیحت کرو۔ آپ فرمایا کرتے تھے، سننے میں ایک اثر ہے جو جاننے میں نہیں۔ معاشرے میں وعظ و نصیحت ایک لازمی ضرورت ہے اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی جماعت جو اس کی اہلیت رکھتی ہو عوام کی ہدایت کے لیے موجود رہنی چاہیے، جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ رکھ سکے، انہیں موت سے غافل نہ ہونے دے، انہیں ان کے گناہوں سے خبردار رکھے تو قبر و قیامت کا ذکر ان سے کرتی رہے اور انہیں عدل خداوندی کی طرف متوجہ رکھے۔ یہ ایک نہایت ضروری امر ہے جس سے معاشرہ کبھی اور کسی بھی حالت میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں ہمارے پاس بڑے بڑے واعظین اکرام تھے۔ اسی 14ویں صدی میں مرحوم حاج شیخ جعفر شوستری اور مرحوم حاج شیخ عباس قمی علیہ رحمہ جیسے عظیم واعظین ہم میں موجود تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمارے پاس بہت اچھے واعظ موجود ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی جامع شرائط ہوں کم ہیں، کیونکہ وعظ و نصیحت کا کام صرف منبری سے صحیح طور پر انجام پا سکتا ہے۔ نمبر 2، تعلیم مصالح دینی اور دنیاوی۔ مسلمانوں کو ان کے دینی اور دنیاوی مصالح پر مطلع رکھے اور ان کے لیے دین اور دنیا کے حصول کی قابل عمل راہ متعین کرے۔ یہ کام بہت بڑا ہے اور وعظ و نصیحت سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وعظ و نصیحت تو ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو خود اہل عمل، صاف دل، صاحب ایمان اور عالم اور امر و نواہی ہو، بلکہ ایک اہل عمل و اخلاص انسان صرف بزرگان دین کے فرمودات ہی کو دہرا کر بھی موعظت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، لیکن عوام کو ان کے دینی اور دنیاوی مسائل سے آگاہ کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے 2 کڑی شرطیں ہیں جن پر پورا اترنا آسان نہیں۔ پہلی شرط تجریر علمی اور دوسرے شرط اخلاص تبلیغ ہے۔ نمبر 1، تبلیغ علمی۔ اس کام پر مامور شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے دین کی پوری معرفت حاصل ہو، اصول و فروع دین کا وہ بڑا عالم و تعلیمات اسلامی کی روح سے پوری طرح آگاہ ہو، دینی اور دنیاوی
مسئلے کی مکمل اطلاع رکھتا ہو اور اسلام کے ظاہر و باطن اور اس کے جوہر و عرض سے خوب واقف ہو۔ نمبر 2، اخلاص تبلیغ۔ یہ تبلیغ علمی کا عملی پہلو ہے، کیونکہ دینی مسائل کی تعلیم کے لیے صرف علوم دین کی معرفت ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اخلاص کے بھی بلند ترین مرتبے پر فائز ہونا چاہیے، تاکہ وہ پوری راست گوئی سے کام لے اور سچ کے سوا کچھ نہ کہے، تاکہ اس کی فہمائش سیدھی دلوں میں اتر سکے، نیز انسانی معاشرے کی پوری شناخت اور اوضاع و احوال عالم سے مکمل آگاہی بھی اسے حاصل ہو، تاکہ دنیا کے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی مد و جزر کے سامنے مسلمانوں کے موقف کی تعین کر سکے، جس سے ان کے مسائل محفوظ رہیں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ دوسری شرط پر بخوبی پورا نہیں اتر پا رہے، بلکہ اس میں کافی کمزور بھی ہیں۔ وعظ و نصیحت کے میدان میں ہم اتنے کمزور نہیں رہے اور اب بھی زیادہ کمزور نہیں، لیکن صلاحیت تبلیغ کا ہم میں بہت فقدان ہے، اور عالمی سیاسی اور اقتصادی تصورات سے ہم نابلد ہیں۔ اس بارے میں امام رضا علیہ السلام کا فرمان بہت قیمت و اہمیت کا حامل ہے۔ فرماتے ہیں، عوام کو دین و دنیا کے مسائل سے آگاہ کرو۔ جس شخص کا سروکار صرف کتابوں سے ہو اور وہ مدرسے میں گوشہ نشین ہو، اسے مدرسے سے باہر کی سرگرمیوں سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی، کیونکہ مدرسے کے کونے میں گھسا ہوا شخص معاشرے کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے بڑے قریبی مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت تیز قوت شامہ اس کے لیے درکار ہوتی ہے، تاکہ مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پیش بینی کی جا سکے اور ان کے مقابلے میں معاشرے کی اس طرح رہنمائی کی جائے کہ وہ کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ ہدایت کی حقیقت۔ ہم نے عام طور پر ہدایت کا لفظ سنا ہے، خود بھی ہم نہ صرف اس لفظ کو عموماً اپنی روزمرہ کی بات چیت میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ عوام کی ہدایت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ آخر یہ ہدایت ہے کیا چیز؟ اس کا لغوی معنی رہنمائی ہی ہے۔ مثلا ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے، اثناء راہ میں اہل قافلہ کسی سے اپنی منزل کا پتہ پوچھتے ہیں، جس کے جواب میں وہ انہیں کسی طرف جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ سوال یہ کہ قافلے کی رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو نہ قافلے کی منزل کو جانتا ہے اور نہ وہاں تک پہنچنے کی راہ کا اسے پتہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ رہنمائی کا فریضہ صرف وہی انسان انجام دے سکتا ہے جو منزل کو بھی جانتا ہو اور اس تک جانے والی راہ سے خوب واقف ہو۔ معاشرہ بھی ایک قافلے کی شکل میں ہمیشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے، اور اس میں کسی فرد معاشرہ کی رضا یا عدم رضا کی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس قافلے کو کیسے چلائیں اور کس طرح سے اس کی رہنمائی کریں، اور جس طرح گاڑی کے ڈرائیور کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہو اور گاڑی مکمل طور پر اس کی تحویل و اختیار میں ہو، تاکہ جہاں ضرورت سمجھے اس کا انجن بند کر کے اسے روک دے، جہاں مناسب سمجھے اس میں پیٹرول بھرے، نیز اسے معلوم ہو کہ اسٹیئرنگ کب اور کہاں اور کس طرح گھمانا ہے، گیئر کہاں بدلنا ہے اور بریک کہاں لگانی ہے۔ معاشرے کی رہنمائی کے لیے بھی کسی ہادی کا وجود لازمی ہے جو اس کے لیے خط عمل معین کر سکے، اس کی سب مصلحتوں کا دانا ہو، اس کے جملہ امور کے ادارے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلے کرنے کا مزاج ہو، تا وقت کہ ہمیں معاشرے کی رہنمائی کی تمام اصول و قواعد کا علم نہ ہو اور یہ پتہ نہ ہو کہ اسے کس منزل پر لے جانا ہے، کون سی راہ اس کے لیے قریب تر اور محفوظ تر ہے اور ہوگی، اور وہ راہ کیسی ہے، اس کے پیچ و خم، اس کے نشیب و فراز کیسے اور کہاں ہیں۔ اس کی رہنمائی ہمارے لیے ممکن نہ ہوگی، کیونکہ ہم معاشرے کا قافلہ ہر وقت حرکت میں ہے۔ بعض اوقات اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، کسی موڑ پر اس کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان سب حالات میں تا وقت ہے کہ ہم میں رہنمائی کی حقیقی صلاحیت
نہ ہوگی، ہمارے لیے اپنے قافلے کو بخیر و عافیت نکال کر لے جانا ممکن نہ ہوگا۔ اب جبکہ ہمارا معاشرہ اور بالخصوص ہماری نئی نسل ایک نئی صورتحال سے دوچار ہے، ایک نئے تمدن سے روبرو ہے جو مشرقیت اور مغربیت کا مغلوبہ ہے۔ ہماری نئی نسل ایک دوراہی پر کھڑی ہے، ہمارے سامنے دشمن طاقتیں دیوار بنی ہوئی ہیں۔ یہ بڑا نازک مقام ہے جس سے بخیر و عافیت گزر جانا از حد ضروری ہے تاکہ سوئے منزل اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ یہاں سے آنکھیں بند کر کے اور پیچیدہ صورتحال سے بے پرواہ ہو کر پہلی سوچ میں چلتے جانا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ آگے راہ میں کوئی دیوار نہیں تھی، اب ہے۔ پہلے راستہ صاف تھا، اب اس میں رکاوٹ موجود ہے۔ کچھ معلوم نہیں یہ کون سا مقام ہے جہاں رہبر کامل کی ضرورت ہے، جو بصیرت کامل اور حکمت عملی سے سمت کی ماہرانہ عارضی تبدیلی سے اس قافلے کو اس مشکل مرحلے سے نکال لے جائے تاکہ وہ سوئے منزل اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ یہی راہ ایک میدان مسابقہ سے بھی گزرتی ہے۔ اس میں دنیا کے مختلف معاشرے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی قوت و صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ آج ساری دنیا صنعت و حرفت کی گھوڑ دوڑ کا میدان بنی ہوئی ہے۔ اس میں بھی پیچھے رہ جانا ذلت اور ابدی احتیاج کے گھڑے میں گر جانے کے مترادف ہے۔ اس کے لیے بھی پوری قوت جمعی سے جدوجہد لازمی ہے تاکہ کم از کم دوسرے معاشروں کے شانہ بشانہ ہی چلا جا سکے۔ اس صورتحال میں تنقید، نکتہ چینی، اعتراض وغیرہ کو ہدایت کا مبارک نام دینا بہت ہی بڑی گمراہی ہوگا، کیونکہ مجھے نگاہ تعجب سے دیکھنے والوں جو نکتہ چین ہو وہ نکتہ دان نہیں ہوتے۔